تو یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہادی ہیں، ہادی اور بھی ہیں نا آپ کے اولیاء. یہ سراسر جہل ہے اور سراسر بدعت ہے اور سراسر ضلالت ہے. ہادی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہادی نہیں. آپ جو کہتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو عطا ہوتی ہے، عطا کچھ بھی نہیں ہوتی. جی حضرت شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا شیخ صاحب؟ میرا نام ہے جی محمد کاشف. کہاں سے کال کیا محمد کاشف صاحب؟ بھائی جان لاہور سے. لاہور سے. کوئی کیا کام کیا آپ کا؟ پگڑی وغیرہ تو مولویوں جیسے ہی ہے، عالم دین ہے. یعنی آپ عالم دین ہے. کو کیا لگتے ہیں؟ مجھے تو عالم دین کا لگتے ہیں آپ. مجھے عالم دین لگتے ہیں. اللہ کے ولی. آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کے سادے سے بندے ہیں انشاءاللہ. اللہ کا احسان ہے. اچھا اللہ کی عطا ہے نا جی. مولوی ولایت. ہاں جی مولوی نہیں ہے یار، اللہ کی عطا نہیں ہوتی بندے. نہیں مولوی نہیں ہے. مولوی نہیں. کیا کام کیا ہے آپ کا؟ کام نہیں کرتے؟ کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت. اچھا چلیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. اچھا. اور سنائیں خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بولیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نام کیا بتایا؟ اچھا میں بھول یار، گیا. پچھلی دفعہ نا میں بھول گیا نام آپ کا. نام کیا بتایا آپ نے؟ نام میرا میرا نام ہے محمد کاشف نوید. مکمل نام میرا محمد کاشف نوید. اوکے جناب، حکم کریں. کیا حکم ہے کاشف صاحب؟ اور آپ حکم یہی ہے، آپ کی باتیں وغیرہ سنتے ہیں. سادہ سا بندہ ہوں. آپ سے کیا اتنی زیادہ گفتگو کرنی ہے؟ علم تو سارا آپ کے پاس ہے ہی ہے. ساری بکس آپ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو معاملات سارے درست کرتے ہیں آگے پیچھے جو سے بھی ہے. لیکن ایک بات ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے. دیکھیں، احکامات شریعت جو سے ہیں، اللہ کے حکم جو سے ہیں، جیسے ولایت کی بات ہو رہی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، ابھی پیچھے ہو رہی تھی، انہوں نے سوال کیا ہے. کیا اس طرح سلسلہ بائی سلسلہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسے معاملات آئے ہیں جو ولایت کے منتقل ہوئے ہو؟ اچھا، تو آپ صوفی ہیں؟ ہمارے نزدیک ولایت جو ہے، دیکھیں ہمارے نزدیک ولایت منحصر ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام. ولایت یعنی سے کیا مراد؟ ولایت یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علوم اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق طاعت اور حق اتباع، یہ منحصر ہے 12 ائمہ اطہار علیہم السلام پر. اس کے بعد کسی کے پاس اس طرح کی ولایت نہیں ہے. علماء جو صادق ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے احادیث اور ان کے حجج عوام تک پہنچاتے ہیں، تو وہ ہیں، لیکن وہ کوئی نسب نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو طالب علم کرے، حدیث روایات اہل بیت علیہم السلام کے فرامین، ان کے سنن اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سیکھ لے، عوام تک پہنچا دیں. اگر وہ صحیح پہنچا رہے ہیں تو ان کی طاعت اور ان کی تصدیق واجب ہے، اور اگر نہیں صحیح پہنچا رہے تو پھر ان کو ٹکرانا ضروری ہے. لیکن جہاں تک تصوف ہے، تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مذہب میں تصوف جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ کوئی کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کسی پیر کی مریدی کریں. اور جو کام جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں، جو چلہ نکالتے ہیں، جو ان کے پاس جو ریاضتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ کوئی شرعی چیز ہے، دیکھیں اکثر تو وہ جو کرتے ہیں اس کی جو آیا روایت ہوتی نہیں ہے، ایسے اپنے سے وہ انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں شرعی ہیں، مثلا فلان دعا پڑھنا ہے، فلان آیا سورہ پڑھیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے لیے کسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب میں موجود ہے. اگر کوئی کسی آپ کو اس کتاب پہ اعتماد ہے تو وہ فلان آیا کو پڑھیں شب جمعہ، اس کا ثواب ہے. نماز شب پڑھیں، اس کا ثواب ہے. توبہ کریں، اس کا ثواب ہے. تو یہ کرنا چیزیں، اس کے لیے کسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بالخصوص احادیث موجود ہیں صوفیاء کے مذمت میں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے اہل تصوف سے برات کا اظہار کیا ہے، اور اپنے شیعوں کو فرمایا کہ صوفیوں سے دور رہو جی، اور صوفیوں کا کبھی اتباع نہ کرنا اور کبھی ان کی تصدیق نہ کرنا. جی سر بولیں. دیکھیں، انسان اللہ سے پناہ تو مانگتا ہے. جی پناہ مانگتا ہے. جی بالکل. اس کا تصوف سے کیا کام ہے؟
الرحمن الرحیم ہے نا شیطان مردود کی، گناہوں سے بچنے کی. ہاں نماز پڑھتا ہے تو ہدایت تو ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے، جی لیکن سر گناہوں سے رکتا نہیں ہے. تو پھر کہاں جائے وہ بندہ، بتائیں آپ کے جو دیکھیں ہم پنچم پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کا صدقہ کھانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان سے محبت کرنے والوں پہ جان نثار ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے جو خاک ہے نا پاؤں کے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. ہم بس ٹھیک ان کی جو ان کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے نا، یہ ہمارا احسان ہے. ہمیں اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی ہستیاں سے ہمیں فیض ملا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی مل رہا ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے پچھلی نشست میں کہ حضرت علی کرم الوجہ علیہ السلام، جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے، تو وہ ان کی تصور میں اگر آپ بجائے تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. فرما رہے تھے نا پیچھے دنوں میں جی جی تو بزرگوں کی ہوئی ہے. تو یہ تو عطا ہوتی ہے نا انسان کو اللہ کی طرف سے، جی جس کو چاہے وہ عطا کر دے. تو پھر تعلق تو ہے نا اللہ کا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ. وہ ولایت کے بادشاہ ہیں، اللہ تو نے ان کو بادشاہی دی ہے، تو آگے منتقل بھی تو کسی کو کی ہوگی نا یار. کیا عرض کیا یہی ہے کہ ولایت منحصر ہے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے فرمایا، اور تو اتباع ان کی باقی کے کہاں واجب ہے. جائیں گے بھائی جان؟ باقی اس میں پوری جو اختلافات تو امت اسی ہے، چیز کا ہی ہے نا، پوری امت کا تو پھر اتباع کرنا ہے اختلافات کس اسی کی؟ وجہ سے تو آ رہے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کی. اور علماء کا تعلق جہاں تک ہے، جب تک وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کوئی عالم آگے کہہ دینا کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے یا میں نے خواب میں فلان چیز دیکھا، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مکاشفہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ میں نے مکاشفے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عطا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے مکاشفہ؟ وہ خواب جیسا ہوتا ہے. مکاشفہ اور خواب نہیں ایک ہی جیسے خواب ہوتے نہیں ہیں. ہے، یہ آنکھ بند کرنے سے نہیں ہوتا بھائی جان. میری بات سے روح کا تعلق آنکھ کے بند کرنے یہ سے نہیں چیزیں ہے. جو آپ ان کا مجھے پتہ ہے، یہ بہت سارے صوفی حضرات ہیں، اصل نہیں یہ لوگ جنات وغیرہ دیکھنا سے اور پتا، دیکھیں بالکل. بھائی جان میری بات سن، ایک ہاں درخت کا بھائی. جو پتا ہوتا ہے نا، ایک ہاں درخت کا پتا، عام سادہ درخت کا جو پتا ہوتا ہے، وہ کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں جائے نا، وہ اپنی نسل کا بتاتا ہے کہ میں کس درخت کا پتا ہوں. ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کے پاس اللہ کا پتا ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. دو تو ہستی ہیں، ایک نبوت ہے، ایک ولایت ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے ولایت منتقل نہیں ہوتی؟ پھر نبوت کتابی ولایت معاملات میں عرض تو یہی سب کے ہے. اختلافات ہیں. نبوت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ولایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دی ہے، دوسروں کو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کس کی اتباع واجب ہے؟ کس کی اتباع واجب ہے؟ ان علماء کی، جب تک کہ وہ اپنی رائے نہیں بتاتے، جب تک کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں. علماء اگر یہ چھوڑ دیں بھائی، دیکھیں بھائی جان، کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں نہیں سمجھ آ سکتی، ایک چھوٹی آپ سی سنیں، بات، نہیں ہم نہیں آپ کو چھوٹی یہ ایک اپنے بات سنیں نظریات صرف. بتائیں گے، اور یا یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں خواب میں فلان چیز نظر آیا، مکاشفہ ہوا ہے، ہمیں اللہ نے دیا. اس یار کی کوئی خواب شرعی سے کوئی حیثیت نہیں تعلق نہیں ہے، ہے. اللہ یہ سے سب تعلق ہے. بھائی یہ جان سب جو خواب ہے. کا کوئی تعلق نہیں ہے، بندہ کا اللہ سے تعلق ہے. خواب کی کوئی حقیقت نہیں تو ہوتی نا کیا جی. عطا ہوئی ہے؟ کس کو خواب کیا تو عطا اب ہوئی؟ کتابوں آپ میں کو تو کیا عطا ہوئی ہے؟ آپ سنائیں نا. یار اس کو، یار عطا تو ذات ہوتی ہے نا. کیا عطا ہوئی آپ ہے کس آپ کو کو؟ عطا کریں گے؟ اللہ. آپ ہاں جی، بتائیں نا، آپ کو کیا عطا ہوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میرا چھوڑے، میں تو سادہ سا بندہ آپ ہوں. میں کہتے آپ سے ہیں پوچھ رہا ہوں کہ انسان اللہ سے پناہ بھائی، آپ مانگتا لوگ ہے. جو اپنے صوفیوں کے لیے ادعا کرتے ہیں کہ اس کو فلان چیز عطا ہوئی ہے، اس کی شریعت میں اس کی کیا میں نے اس کی کوئی. صوفی کے نام لیا؟ بھائی میری بات سنیں، میں نے کسی صوفی کا نام نہیں لیا. آپ صوفیوں کے متعلق اللہ کہہ رہے کی ہیں نا. عطا اگر دیکھیں، نہیں میں کسی کا نام ہی نہیں لیا، کہیں پہ بھی نہیں لیا. میں نے یہ کہا کہ پناہ، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے کیوں نہیں بچتا. جیسے اچھا پچھلی آدمی ہے. دفعہ میں آیا ہوں نا، 4 حصوں میں آیا تھا، تو آپ نے امامہ دیکھا میرے ساتھ میں، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، شاید آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا جی. مجھے یاد تو نہیں ہے. سنت تو وہی ہے نا، سنت تو اللہ کا حکم ہے نا جی، وہی ہے. عام چیز تو ہے نہیں ہے نا، خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، عطا کیا گیا. یہ قرآن اور سنت وہ دونوں وہی کی شکل میں ہوا ہے. آگے جو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ امت کا کام ہے نا جی، اور امت تک پہنچانا اللہ، اولیاء اللہ کے ولیوں کا کام ہے نا جی. دو تو چیزیں، تیسرا کوئی ولی کھاتا ہی کون نہیں ہے ہے کسی بھائی؟ کے پہ. اللہ کے اگر ولی کھاتا کون ہے آپ کے ہوتا نزدیک؟ اللہ کے تو ولی کون پھر ہے بھائی؟ یہ سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں یار. بن اولیاء کرام جتنے بھی چلتے آ رہے ہیں، کس پہ آپ انکاری کر سکتے ہیں؟ میں یہ چیز پہ اختلاف نہیں کر رہا، میں اسی سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جن صحابہ پہ حد جاری ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ دیکھیں مجھے بتائیں، یہ آپ بکس کھولتے ہیں نا، ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے.
ہدایت کی طرف لے کے جانا چاہیے نا انسانوں کو، ٹھیک ہے نا جی، گناہ سے بچے، نماز پڑھتا ہے، دیکھیں ڈاکٹر کے جیسے آپ آپ مسجد مثالیں جاتے ہیں؟ دیتے ہیں، جاتا ہے جی وہ پروفیسر ہے، او وہ شیخ پروفیسر ہی پڑھے صاحب گا، تسی دیکھیں مسجد بھائی جاندے ہو؟ میری بات سن، تسی مسجد جاندے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان کیڑی ہے، مسجد؟ اللہ کا احسان، مسجد دا کی نام کئی مسجدیں ہیں، ہے؟ انوار مدینہ، اپنے عالم نو اتنے لے کے آ، تسی عالم نال اساں گل کر کدھر؟ لیں گے اتنے اس پروگرام وچ۔ یار میں آپ سے عام بندے ایک سوال کرے، ایک عام سا سادہ سا مثال سادی سی بات کر رہا ہوں، سوال سادہ جی سا جی سوال جی کر رہا جی ہوں، سوال کرو، کتابوں کو سوال کرو۔ چھیڑیں گے نا، خطاب بھائی جان میری بات سن، کتابوں کو چھیڑتے نا، اختلافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، سارے عقائد والے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کتنے عرصے سے آپ کو بھی سن رہا ہوں، اہل سنی کو بھی سن رہا ہوں، آپ کے اہل تشیع بنے آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی حق کی بات بھی تو ہوتی ہے نا، جو عطا ہوتی ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یار میں اللہ تو کا سوال دوست کیا آپ ہوں، کا؟ ہمیں سوال کیا عطا بھائی؟ ہوئی ہے، ہم عطا کیسے ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات انسان کیسے اگر عطا ہوتی ہے؟ عبادت، یعنی قرآن ہاں کے جی یہ علاوہ، تو حدیث روحانیت کے سے ہوتی ہے نا، علاوہ، روح سے، قرآن سنت حدیث کے اس کے شریعت کے بغیر علاوہ کوئی چیز اور بھی ہے جو عطا ہوتی ہے؟ وہ کیا بھائی جان یہ جو آپ بیعت کہہ رہے ہیں، اہل بیعت کون سی چلتی آ رہی ہے، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، جنہوں نے بیعت لی ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، حضرت کریم اللہ اہل وجہ سے بیت ہے، چلتا اہل آگے آ رہا بیعت ہے، وہ نہیں ہے آگے بھائی۔ ہے نہیں، چلو اولا آپ جو میں بیعت دوسری کہہ رہا ہوں، جو ہاتھ سے کی جاتی ہے نا، کسی کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہے اپنے آپ کو نا، ساتھی وہ کی اور بات چیز کر ہے رہا ہوں نا، بھائی۔ الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہو جاتا ہے، تو سوال کیا ہے ہاں بھائی جی، صاحب؟ وہ کہاں سے کاش ملتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے، ہدایت کہاں سے ملتی ہے بتائیں، ہدایت قرآن اور پڑھنے سے سنت سے، ملتی ہے، قرآن اور سنت سے ملتی ایسے ملتی ہے، لوگ تمہارے عمل کیوں جاتے ہیں، قائم کیوں نہیں رہتے بتائیں نا، ہے۔ ہاں قائم نہیں رہتے نا، گر جاتے ہیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے بھائی، ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے نا جی جی، جی بالکل، جاتا اللہ غفور گر الرحیم ہے۔ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اختلافات کرتا ہے، اپنی طرف سے اگر انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، اگر کوئی کسی بندہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر فوراً توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یار میری ہاں بات سنیں اس نا کا بھائی جان، یہ تو مطلب یہ بچپن نہیں ہے، سے سنتے آ رہے ہیں، اس کا توبہ یہ تصوف نہیں سے، ہے، اور توبہ بھائی آپ کہتے توبہ سے یہ مراد، یار آپ مولانا، آپ ولایت کی طرف نہ جائیں، وہ کی طرف نہ جائیں، ساتھی ساتھی بات کریں، اور قرآن کوئی حدیث سے حوالہ دے دیں، کوئی سب کا ٹائم ضائع صوفیہ کر کو رہے ہیں پکڑ لیتے ہیں آپ سوال کریں، آپ کا نہیں سوال مجھ کر سے رہا کیا نا، ہے؟ سوال نہیں کر رہا۔ سوال یہ کر رہا ہوں، دیکھیں سوال ہی تو کیا نا کہ پناہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اللہ تعالیٰ سے پناہ اگر ملے گی سارے اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک کو کے چننا ولی سے پڑے گا نا پناہ ملے یار، گی۔ ہاں اوکے تو بھائی۔ اللہ کے ولی کے پاس عطا ہوگی نا، اللہ کی، اللہ کا نور اس کے اندر داخل ہوگا نا، ہوں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیں، اللہ کا نور کو مانتے ہیں، اللہ کا نور ہے نا، اس کا روح کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے، اللہ بندے کی روح کا اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں، اللہ کا مخلوق ہے، اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی، نہیں روح کی اس کے بات کر رہا ہوں، روح کی تخلیق اللہ کس نے نے کی ہے، اللہ نے خلق کیا، اللہ نے خلق کیا، اس کو عطا بھی تو کچھ کیا نا ساتھ میں، عطا کیا جی، عطا بہت کچھ عطا عطا تو کیا بات میں صوفیوں کو کیا کہ نہیں کیا، اوکے بھائی، اور بھائی دیکھیں ہدایت کے لیے جو ہے نا، ہاں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیوں کو شریعت کے علاوہ ہاں ان کے ہاں پاس کچھ بھی ہے، تو یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کہ قرآن اور ٹھیک نبی ہے، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہادی ہیں، ہادی اور بھی ہیں نا آپ کے اولیاء، یہ سراسر جہل ہے اور سراسر بدعت ہے اور سراسر ضلالت ہے۔ ہادی صرف رسول اللہ صلی پھر اللہ علیہ آپ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہادی نہیں ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ عوام تک ائمہ علیہ السلام کی باتیں پہنچائیں، ان کی شریعت پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کا کام ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو عطا ہوتی ہے، عطا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو صوفیہ کے متعلق ہے نا، یہ بہت سارے صوفی فراڈی ہے جو جن وغیرہ سے، علوم غریبہ سے ایک دو من کو یار جنات والے صوفی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، وَإِنَّ میری بات الشَّيَاطِينَ سنیں، جنات والے لَيُوحُونَ صوفی آپ جنات والے کو جنگین وَإِنَّ جنات، الشَّيَاطِينَ اس سے ہمارا کیا لَيُوحُونَ إِلَىٰ تعلق ہے أَوْلِيَائِهِمْ۔ یار ان خناس، شیاطین، میری بات بالکل سنیں، بالکل، یہ صوفی اور عرفاء ہمیں یہ شیطان کے خناس پجاری ہوتے ہیں۔ شیاطین جنات سے کیا تعلق ہے ہمارا، ہاں ہمارا ان بالکل، سے یہ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی جان، ہمارا بالکل تعلق ہے اللہ بالکل، سے، ان کا اللہ کے رسول صوفی سے اور پوجا ہی اللہ کے کرتے ہیں حبیبوں شیاطین سے، کے۔ ہاں وہ تو بھجن آپ جو شیاطین کی کون کرتے ہیں، یہ تو تو آپ بت پرست کیوں کرتے ہیں، دیکھیں، اور آپ اپنے عالم کو لے آئے نا، میں اس سے بات کرتا ہوں، عالم کو لے کے آؤ، اپنے عالم کو، یار عالم کم کی سمجھیں کہ بھائی کہ آپ آپ کے عالم نہیں ہیں، صوفیوں کو، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ عالم ہیں میں عالم بھائی ہوں، آپ میرے، نہیں ہے نا، آپ عالم ہیں، آپ کے پاس علم آپ جو ہے، فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس صوفیوں کو، اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بھائی آپ کہہ میری رہے بات سنیں، تھوڑی سی ہیں، بات سنیں، آپ صلاحی سنیں، گفتگو کریں نا، ٹانگیں دیکھیں نہ آپ سن لیں، کھینچیں، صلاحی آپ سن لیں، گفتگو کریں، میری بات کو آپ سمجھنے جو کی یہ کوشش، جملہ بار آپ بار عالم کہہ ہے نا رہے ہیں تو نا، آپ مجھے آپ سن قائل لیں کریں نا، بھائی، سن لیں، ہمیں بات کرنے دیں نا، آپ جو فرما رہے ہیں بار بار آپ کہ اس عطا ہوتی ہے، عطا امامے کی ہوتی ہے، بات کر رہے ہیں نا، میری بتا اس کو اتار دیتے ہیں نا،
لیکن بتائیں کہ پناہ کیسے ملتی ہے، بتائیں نا اللہ سے چلو کیسے 2 منٹ پناہ آپ ملے بات گی؟ کریں، 2 منٹ آپ کا، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ختم ہے، بسم اللہ بات کریں 2 منٹ جو مرضی کہنا دیکھیں ہے بھائی میری بات سنیں نا، آپ نہیں، بات یہ نہیں ہے بھائی میرے، بات اس کی ایسی بات نہ کریں، بکس آپ کے ہے، آپ کے پاس دلیلیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے جتنے بندے بھی آپ کے پاس دلیلیں لے کے آتے ہیں نا، آپ ان کو رد کر دیتے ہیں. بات اس کی نہیں ہے، بات میں اللہ کی پناہ کی کہتا ہوں. اللہ سے مانگتا ہے، مانگتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل کر دے. وہ لوگ دنیا میں ہیں نا، ختم تو نہیں نہ ہوئے. حضرت امام مہدی سرکار کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں علیہ السلام نے آنا ہے نا، تو ان میں شامل ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑا ہونا. لیکن ان سے پہلے بھی تو دنیا میں کوئی اللہ کے دوست ہیں نا، جو ان کے قریب جائیں تو وہ اللہ کے قریب لے جائے. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، تو وہ اس کی کیسے تلاش کریں، ان کو کیسے پہچانے؟ ٹھیک ہے نا، آپ ٹائم نہ لگائیں یار، آپ بات کریں بھائی جان، لیکن ایزی ہو کے بات کریں نا، کتابوں سے بات. آپ اللہ کے رسول کے احکامات کو بیان تو کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کی آپ ضرب پکڑتے ہیں، کسی کی پکڑتے ہیں، کسی کی آپ کو جو مرضی کہتے رہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا جی، چلو علماء بن کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں، تو آپ کا کام ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو سننا، پھر اس بندے کو قائل کرنا. جب آپ اس سے اختلاف کریں گے، اس کو کہیں گے بھی آپ فلانے علماء کو لے کے آؤ، فلانے بندے کو لے کے آؤ، اللہ کے لیے بندے ڈھونڈنے شروع کر دیں وہاں پہ. اس بندے کی آپ پہچان دے دیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یہ آپ کو اللہ کا ذکر دے گا. آپ کو فاقہ نہیں ہو رہا کہ آپ ایسا عمل کریں، اس طرح یہ تربیت حاصل کریں. یہ معاملہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں، آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہی نہیں، تو پھر بتائیں پھر کیا ہے؟ علماء رہ گئے پیچھے سارے معاملہ، تو وہ پھر اختلاف ہی ہیں سارے یار. کس کی طرف جائیں بتائیں، خود ہی فیصلہ کر دیں. ایک سنت ہے، سنت کو ترک کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. تو ہم اگر یہ مسلمان آتا ہے بغیر داڑھی کے آتا ہے، کیا آپ اس کی بتائیں گے وہ سنت کو ترک کرتا ہے، وہ گناہ گار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پوچھے کبھی اس سے وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت موقدہ امامہ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. یہ تھینک یو انعام سر، کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صلی شیخ محمد ندیم کاشف، شیخ کاشف صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ساڈے نال گل کرن دا بڑا لطف آیا سانو، اور ناظرین کرام نو ساڈے خدمت وچ عرض ہے کہ صوفیاں نو کچھ نہیں عطا ہویا ہے، سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں کہ آپ صوفیوں سے کچھ لے لیں، کچھ ذکر جا کے لے لیں، یہ کوئی کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر حدیث روایت ہے، اگر کوئی چیز شریعت میں ہے کہ اس ذکر پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، تو اس کے لیے کسی صوفی کی اجازت نہیں ہے. وہ خود آ کے وہ اپنا کوئی تقریر کرے نا، صوفی پیری مریدی نہ بنائے، ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ بھئی یہ کتاب لکھ دے کہ بھئی یہ اذکار ہیں، مستحب ہیں، اس کو پڑھو، یہ احادیث اس کے ہیں. صوفیوں کے جو اذکار ہیں اکثر اپنے بنائے من گڑت ہیں، اپنے ہیں کہ اس فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو. اور یہ چیزیں جو اس کا اصل یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو صوفیوں کی جو اذکار ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے صوفی وہی اپنی کتابوں میں جو چھپکے سے لکھتے ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بتاتے، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ تم یا علی کہہ دو یا شیطان کہہ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ جب آپ کا دھیان ایک ہی طرف مرکوز ہو جاتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں روزانہ یہ فلان چیز 1000 دفعہ پڑھو 40 دن تک، اور فلان کالا نہ کرو، فلان کامیاب نہ کرو. تو اس کا سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے، اس کا آپ کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور پھر کچھ شیاطین کے بھی ان کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس شخص کو خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا جو مرضی ذکر پڑھیں، یہ چیز جو یہ اذکار وغیرہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ اصل اس کا یہود سے ہے. کرسچن کے پاس یہ بہت زیادہ ہے، امریکہ میں یہ بہت زیادہ ہے. لیکن وہی تصوف کی باتیں ہیں، بالکل یعنی بالکل تصوف. آپ یہودیوں کی جو ان کے خطبے وغیرہ سنتے نا، بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی صوفی کے ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں. وہی بات ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اصل تصوف جو ہے یہ یہودیوں کا علم ہے اور کرسچنز کا علم ہے، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور عرض یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ذکر کرو، یہ اسی بات کو آپ ہندوازم میں جائیں تو وہ آپ کو ذکر دے گا، ان کا جو پیر ہوتا ہے ہندوؤں کا. یہودی مذہب میں جائیں گے تو ان کا جو عالم ہوگا وہ اسی طرح آپ کو ذکر دے گا، ان کا جو علم ہوتا ہے اس مسئلے میں کافی ان کے پاس. جس طرح مسلمانوں میں تصوف ہے، عرفان ہے، اسی طرح ان کے پاس علوم ہے، اس طرح کے باطنی علوم ہے. تو یہ سب شیاطین کے علوم ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق. شریعت وہی ہے بھائی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام. بھئی کسی اور کو کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہے، یہ سب بکواس ہے. صوفیوں کو بعض احکام ان کو عطا ہوئی ہے، ان کے پاس ہے، پیغمبر کے تھرو نہیں ہے بھائی، ان کو ملا ہے. یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کفر باللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو العالم ربانی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں عوام تک پہنچائیں کہ بھئی فلان زیارت پڑھو گے، فلان دعا پڑھو گے، فلان قرآن کی آیت پڑھو گے، اس کی اتنی ثواب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اور اس کا طریقہ کار پیری مریدی نہیں ہے کہ آپ میرے مرید بنے، اس طرح کی باتیں. بہرحال تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تسی اپنے عالم نو اتنے لے کے آنا، کاشف را اپنے عالم کو لے کے آؤ، آپ کے عالم کے ساتھ گفتگو کریں گے.